بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فائزہ ملک اور آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بیوہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، ہم اسے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں کہ بیوہ کیسے زندگی گزارے۔ اچھا، حالانکہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی کیسے زندگی گزارے، لیکن ایک بیوہ کو معاشرے کا کمزور فرد سمجھا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد رہنے والے بہت سے لوگ اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ ان کے مطابق زندگی گزارے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتھارٹی مل گئی ہے کہ ہم اسے ڈسکس کریں، اسے کرٹیسائز کریں اور دھیان میں رکھیں کہ وہ کیسے، کب ہنستی ہے، کب روتی ہے، کیا پہنتی ہے، کیا اوڑھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کی زندگی کی ڈگڈگی ہر اس فرد کے پاس ہے جن کے بیچ میں رہ کر وہ اپنی زندگی کے دن پورے کرتی ہے۔ اچھا، میں یہ اس بیوہ کی بات نہیں کر رہی جو کسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، میں ہر اس عورت کی بات کرتی ہوں یا کر رہی ہوں جس سے بیوگی کے بعد سے ہمارا معاشرہ کانٹوں پر لا کھڑا کرتا ہے، پہلے دن سے، جب اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تو روئی ہی نہیں، وہ تو بڑی پتھر دل ہے، اور ایون یہاں تک ہوتا ہے کہ شوہر کے بہت سے رشتہ دار اسے اس کی بیوگی کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، اسے منحوس جیسے القابات سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہر انسان کو دیکھنے کے لیے تو دو آنکھیں دی ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بیوہ کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے لوگ دو ایکسٹرا آنکھیں کیسے فٹ کروا لیتے ہیں۔ ایک شوہر کا سر پر سلامت ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کے شوہروں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے۔ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے اور پرخلوص میاں بیوی جنت میں بھی ایک ساتھ ہوں گے۔ زندگی فار ایور نہیں ہے، کبھی بیوی بیچ راہ میں اللہ کے پاس چلی جاتی ہے اور کبھی شوہر کا بلاوا آ جاتا ہے، اور عورت بہت سی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بیوگی کی چادر اوڑھ کر معاشرے کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بیوہ سے شادی کا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، لیکن بیوہ کے ساتھ اگر یتیم بھی ہو تو کوئی بھی انصاف نہیں کر پاتا، اور بیوہ ایک بچہ ہو یا چار، ان کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے۔ اچھا، میں نے اپنے آس پاس دیکھا ہے کہ اگر کوئی غریب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اس کی بیوہ کو زکوٰۃ، صدقات اور اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر بھی بہت سی عورتیں باتیں بناتی ہیں کہ اس کے تو دن پھر گئے، اس کی تو لاٹری نکل آئی، اور اگر کسی کی چھت نہیں ہے، کسی نے چھت دلوا دی تو اس پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ساری عمر اینو اے تے نصیب نہیں سی ہونا چھت، چلو جی چھت لب گیا۔ یعنی مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم لوگ وہ جو چھت اس کو کسی نے ڈلوا کے دیا ہے، اس کے نیچے وہ اپنے دن کیسے پورے کر رہی ہے، وہ کیا کیا برداشت کر رہی ہے، وہ کیسے فیس کر رہی ہے اس معاشرے کو، وہ بچے کیسے پال رہی۔ ہم لوگ بالکل ایسا کچھ نہیں سوچتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں ہدایت دے۔ اچھا، میں آج آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں گی کہ میری ایک فرینڈ تھیں، ڈاکٹر تھیں، اور بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میں ان کی طرف گئی۔ انہوں نے 2 بیٹیوں کی شادی کر دی تھی اور ایک بیٹا ان کا ماشاءاللہ سے پڑھ رہا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی ان کے پاس۔ تو انہوں نے مجھے ڈنر پہ انوائٹ کیا۔ جب میں گئی تو مجھے جا کر پتہ چلا کہ وہ بیوہ ہیں اور ان کے ہسبینڈ میجر تھے، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تو جب وہ مجھ سے بات کر رہی ہیں، وہ شیئر کر رہی ہیں مجھ سے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ جو ہندو ستی کرتے تھے نا کہ ساتھ ہی بیوہ کو جلا دیتے تھے، وہ بڑا اچھا کرتے تھے۔ تو ساتھ وہ رو پڑی ہیں اور میں بالکل شاکڈ، اور میں کہتی ہوں کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں، آپ تو اتنی پڑھی لکھی ہیں اور آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے دن سے جو فیس کر رہی ہوں، مجھے کھانے پینے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میں یہ جو باتیں ہیں نا مجھے جینے نہیں دیتی۔ کبھی کبھی پوری رات میں ایک بات کو لے کر سوچتی رہتی ہوں اور سوچتی کہ مجھے کسی نے کیوں ایسے کہا۔ میں تو یعنی ہم لوگ، ہماری باتیں کسی کو کتنی تکلیف دیتی ہیں کہ ایک شخص یا ایک عورت، ایک بیوہ عورت پوری رات ہماری بات سن کر روتی ہے تو ہمیں کس قدر اس کا گناہ ملتا ہوگا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ ہم عورتیں چاہیں تو اس معاشرے کے نظام کو چینج کر سکتی ہیں، اپنے آپ کو چینج کر کے۔ میں کہتی ہوں اگر 2-4 عورتیں بیٹھی ہوئی کسی کو ڈسکس کر بھی رہی ہیں تو ہم اس میں حصہ لیں تو پازیٹیو وے میں لیں۔ ہم انہیں تھوڑا سا تو ریئلائز کروا سکتے ہیں نا کہ نہیں، آپ یہ چیزیں بھی تو دیکھیں وہ کیسے فیس کر رہی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے،
اللہ سب کے شوہروں کو سلامت رکھے، لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر کسی کا کسی پر اختیار نہیں، رب کی ذات پاک کے یہ کام ہے، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن شوہر کے ساتھ ہی زندگی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ سارے رشتے کچھ عرصے بعد اپنی زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بھگتتی صرف بیوہ ہے۔ ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ ہم اسے کچھ نہ دیں، ہم اس کی مدد نہ بھی کر سکیں تو ہمیں چاہیے کہ اسے ہم مورل سپورٹ تو دے سکتے ہیں نا، ہم اسے پیار سے مل سکتے ہیں، ہم اس کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے خیال کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات، یہ کہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی بیوہ ہے یا اگر میرا کوئی بھائی اس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہی کہے کہ نہیں نہیں بھابھی، آپ کو جب ضرورت پڑے مجھے آواز دے لیں۔ وہ کیسی آواز دے سکتی ہے؟ آپ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بہن کے ذریعے کر سکتے ہیں نا۔ کس کو نہیں معلوم کہ اپنے گھریلو ضروریات کے بارے میں، کس کو نہیں پتہ کہ ایک عورت کو یعنی اور اس کے بچوں کے لیے کیا چاہیے؟ تو مجھے بس میں آج یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم یہ جو اکثر ہم لوگ کسی کے کپڑوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، دیکھیں ہم 4 عورتیں جہاں پر جمع ہوتی ہیں تو اچھے سے اچھا پہننے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہمیں کوئی، ہم ایک دوسرے کو عورتوں کو دکھانے کے لیے پہن کے آتی ہیں نا، جب ہماری کوئی چائے وغیرہ ہوتی ہے تو اگر ایک بیوہ نے اچھا کپڑا پہنا ہے یا اچھے سے تیار ہو کر آئی ہے تو اسے اپریشیٹ کریں۔ یار اس نے اپنی عدت ختم کر لی نا 4 ماہ 10 دن، اگر وہ نیک عورت ہے ماشاءاللہ سے اور آپ لوگوں کے پاس آ کر بیٹھتی ہے تو اسے بھی جینے کا حق ہے، اور اسے ہم نے یہ حق ہم نے اسے پرووائڈ کرنا ہے جو اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے، اور اگر ہم کسی کی مدد نہیں بھی کر سکتے تو اپنی باتوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اور خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک یتیم کے سر پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے ہمارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال اس بچے کے آتے ہیں نا، ہمیں اتنا اجر و ثواب، اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہم یہ بھی ہو سکتا ہے نا، نیکیاں بہت سے راستے ہیں، بہت سے طریقے ہیں نیکیاں حاصل کرنے کے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے منہ سے کسی نکلے ہوئے کسی لفظ کی وجہ سے کوئی پوری رات نہ روئے۔ ہم تو بات کر کے جیسے 4 عورتوں میں بیٹھے ہوئے بات کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ بات فوراً ادھر پہنچتی ہے، اور بعض اوقات تو ہم لوگ اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ بالکل ہمارے سامنے ہے۔ تو ہم آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خیال کریں گے، اپنے آس پاس دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو اور ان کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ فی امان اللہ۔